ماشاءاللہ کہ بڑا بہت خوب یعنی آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کے قرب کی خواہش کی، رحمت کی خواہش کی، پورے صراط سے گزرنے کا جو جواز ہے اس کی خواہش کی، اسی طرح نجات اور پروردگار عالم کی رضایت کی خواہش کی، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں لیلۃ القدر میں ایک ہی شب میں جو ہے مضمر ہے، پوشیدہ ہیں۔ تو وہ لیلۃ القدر ہے کون سی شب، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بالکل، بڑا ہی عام سوال آپ نے کیا، اور یہ ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر بندہ مومن کی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ زیادہ آسانی ہے کہ بعد والی راتوں میں تھوڑی سہولت دے دی گئی ہے، وہ کہا کہ یہ جو آخری عشرے کی ابتدائی 3 راتیں ہمارے سامنے آ گئی، یا 19 کی رات ہے، یا 21 کی رات ہے، یا پھر 23 کی رات ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات مومنین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں بھی بتا دے، کوئی ایک رات بتا دے اس میں ہم اس کو شب قدر سمجھ کے جو ہے وہ اعمال انجام دے دے۔ تو میں تینوں راتوں کے متعلق، چونکہ یہ نہیں کہ اگر ہم اس وجہ سے کہہ رہے کہ یا 19 کو ہے، یا 21 کو ہے، یا 23 کو ہے، تو اس کی وجہ اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بلند مرتبے تک، یہ جو بھی صاحبان ایمان ہے ان سب کو معصومین علیہ السلام اس بلند مرتبے تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان تینوں راتوں کے فضائل کو درک کر سکیں۔ اس لیے کہ ممکن ہے ایک رات کے اندر نہ ہو، ممکن ہے اسے 3 راتوں میں تقسیم کیا گیا ہو، جیسا کہ یہاں پہ میں عرض کر دوں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التقدیر فی 19، جو امور کی تقدیر ہے، جو امور لکھے جاتے ہیں وہ 19 کی رات کو لکھے جاتے ہیں، والابرام فی لیلۃ 21، اور جو ان امور کو استحکام اور امضاء کیا جاتا ہے وہ 21 کی رات کو کیا جاتا ہے، والامضاء فی لیلۃ 23، اور جب امور کو نافذ کرنے کی باری آتی ہے ان امور کو، تو وہ 23 کی رات میں کیے جاتے ہیں۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے کہ ان میں سے تم کسی ایک رات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ 19 میں بھی، 19 کو بھی شب قدر سمجھ کے اعمال انجام دو، 21 کو بھی شب قدر سمجھو، اور 23 کو بھی شب قدر سمجھو۔ 3 راتیں ہمارے پاس آ گئی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے سفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی روایات بھی ہیں جن سے میں معلوم ہوتا ہے یا شب قدر 21 کو ہے یا شب قدر 23 کو ہے۔ مولا کے ایک صحابی ہیں عبد الواحد انصاری، انہوں نے کہا مولا معین فرما دیں شب قدر کب ہے۔ یہ فقط آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا بھی مسئلہ تھا۔ وہ لوگ چاہتے کہ ہمیں کوئی ایک رات ایسی مل جائے کہ ہم اس کے اندر ہی کام تمام کر دیں۔ کہا ایک رات مولا معین فرما دیں۔ امام نے کہا یا 21 کی رات ہے یا پھر 23 کی رات ہے۔ صحابی سے صبر نہ ہوا، اس نے کہا مولا افرد لی لیلہ، مولا کوئی ایک رات بتائیں، یا 21 کہہ دیں یا 23 کہہ دیں، مولا یہ 2 راتیں کس لیے؟ فرمایا وما علیک ان تعمل فی لیلتین ہی احداہما، تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر تم دونوں راتوں میں شب قدر کے اعمال کو انجام دے دو، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، ان دونوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ پہلے ہمیں معلوم ہوا 3 راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ ان 2 راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اب میں آپ کو نتیجے کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ اب ایک ایسی معین رات کی جس سے مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ وہ کون سی رات ہے کہ جس کو ہم شب قدر کہہ سکتے ہیں۔ قبیلہ جوہنیہ، رسول خدا کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، اس کا رہنے والا ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے اہل و عیال ہیں، میرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، میرے پاس لوگ، میرے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، اچھا خاصا لمبا سارا سیٹ اپ ہے، میرا اتنا بڑا کام ہے، تو میں مدینہ چونکہ دور ہے تو میں بار بار ماہ رمضان میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو یا رسول اللہ کوئی شارٹ کٹ ایسا مجھے بتا دیں کہ جس سے میں کیا کروں اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو درک کر سکوں۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فسارہ فی اذنہ، رسول خدا نے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کہی۔ اصحاب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتایا، کان میں اس کے کوئی بات کی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ فکان الجہنی اذا کان لیلۃ 23، جب 23 رمضان المبارک کی شب آ گئی، لوگوں نے دیکھا کہ داخل بإبلہ وغنمہ وأہلہ الی مکانہ، کہ وہ اپنا سارا ساز و سامان سمیٹ کے مسجد نبوی میں خدا کی عبادت کے لیے آ گیا۔ اور یہ فقط 1 سال کی بات نہیں ہے، لوگوں نے بعد میں دیکھا جب بھی ماہ مبارک رمضان کی 23 آتی تھی تو وہ ہر سال اسی شب میں آ کر اعمال کو انجام دیا کرتا تھا۔ اور ایک اور حدیث آخری یہاں پہ میں نقل کر دوں، سید ابن طاؤس نے کتاب اقبال میں اس حدیث کو نقل کیا
کہ یہ صحیح اسناد کے ساتھ سفیان ابن سمت سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا افرد لی لیلۃ القدر، مولا شب قدر کو معین فرما دیں. فرمایا قال لیلۃ 23، امام نے قصہ تمام کر دیا کہ شب قدر جو ہے وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ہم باقی راتوں سے اپنی جان چھڑائیں. ہو سکتا ہے کچھ امور ایسے، جیسے میں نے ابتدا میں حدیث نقل کیا کہ شب قدر کو گویا کہ تقسیم کر دیا گیا. پہلی رات وہ ہے جس میں امور کو لکھا جاتا ہے، دوسری رات میں ان کو امضا دیا جاتا ہے، استحکام دیا جاتا ہے، اور جب تیسری رات آتی ہے تو اس کے اندر امور کو نافذ کیا جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تینوں راتوں کے اندر انسان ان تمام اعمال کو انجام دے کہ جن کو شب قدر میں انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے.